تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ نے اسلامی احکامات میں یہ خوبی رکھی ہے کہ اسلامی احکامات سمجھانے سے اور نازل کرنے سے اور لوگوں کے اوپر اس کا حکم لگانے سے پہلے لوگوں کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ ان احکامات میں کتنے فائدے ہیں، انسانیت کا بقا، اس کی عزت و ادب، احترام اور انسانیت کی حفاظت، ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت، دنیا کے چین سکون کی حفاظت، سماجوں کی، معاشرت کی، خاندانوں کی حفاظت، سوسائٹی کا امن امان اور سوسائٹی کا اسٹیٹس، کتنے سارے ہزاروں فائدے ہیں۔ اس سارے فائدے سمجھنے کے بعد کوئی ایک حکم اسلام کا سنایا جاتا، جیسے ہی سنایا جاتا تو پہلے سے ذہن اور دل اس کے فائدے، اس کے بینیفٹس سب سن چکے ہوتے۔ اس حکم کو پورا کرنے ہر ایک کی کوشش کرتا، یہ حکم میں پورا کروں، اس حکم کا پورا کرنے کا ثواب میرے حصے میں آئے، اس کو پورا کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں، اس کو پورا کر کے میں جنت کما لوں، اس کو پورا کر کے میں اپنے خاندان کا نام اونچا کر لوں۔ یہ سارے فائدے آج امت مسلمہ جب نہیں سن رہی ہے تو اسلامی احکامات سے نفرت کر رہی ہے۔ اسلامی احکامات کے فائدے سننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان پر عمل کرانے کے لیے کسی پولیس والے کی، ہوم گارڈ کی، سیکورٹی کی، آرمی کی، فارسٹر کی ضرورت نہیں تھی، سرحدیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ چوکیدار لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جنگل بیاباں ہو، تنہا آدمی ہو تب بھی حکم پورا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں ہو تب بھی حکم پورا کرتا تھا، امیر و غریب، فقیر و مالدار، بادشاہ اور رعایا سبھی حکم پورا کرتے تھے، اور پورا نہ ہوتا تو ڈرتے تھے۔ کس سے؟ اس اللہ سے جو سب سے بڑی قدرت والا ہے۔ آج دنیا حکم لگاتی ہے لیکن اس کے فائدے بتاتی نہیں ہیں، اور ہمارا دکھ یہ ہے، دکھڑا یہ ہے امت مسلمہ سے کہ نہ قرآن سمجھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ سنانے والے سناتے ہیں، نہ سمجھانے والے بتاتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کے قرآن سے، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنی زندگی میں وہ احکام لانے کی طلب پیدا کریں، شوق پیدا کریں، خود بھی سمجھیں اوروں کو سمجھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، ہاں جو تمہاری کنیزیں ہیں۔ اسلامی دور میں جو جنگ ہوتی تھی اور جنگ ہونے کے بعد جو عورتیں قید ہو کر آتی تھی، اب اگر ان کے نکاح نہ کر دیے جاتے تو ان کے شوہر تو وہاں رہ گئے دارالکفر میں، جن سے جنگ ہوئی ان کے ملک میں رہ گئے، تب یہاں تو آ نہیں سکتے، تو پھر یہ کہیں اپنی عزت کو خواہش میں آ کے بیچ نہ بیٹھیں۔ تو اسلام نے ان قیدیوں کی عزت کا بھی لحاظ کیا کہ انہیں کنیز بنا کے کسی کے بھی نکاح میں دیا تاکہ ان کی عزت سلامت رہے۔ شادی شدہ عورتوں سے نکاح کرنا جیسے آج کے دور میں چل پڑا ہے، فرینڈ شپ، ریلیشن شپ، کہ کیا ہے میرے دوستانہ تعلقات ہیں، قانون بنا ہوا ہے، چلو بس دنیا پوری چل رہی ہے اور عزتیں بک رہی ہیں۔ شوہر بیچارے ہاتھ باندھے ہوئے، کان پکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو تنہائی میں بہاتے ہوئے جی رہے ہیں، کون کسے دکھڑا سنائے؟ اسلام ہے جس نے مرد کو بھی عزت کا سر اٹھا کے جینا سکھایا، عورت کو اس کے سائے تلے چلتے ہوئے فخر کے ساتھ جینا بتایا، وہ اسلام ہی ہے۔ ہاں جو اللہ جل شانہ نے تم پر یہ احکامات فرض کیے ہیں، اور اگر تم ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن
نکاح کرنے میں ایک شرط لگائی، محسنین غیر مسافحین، تمہارا ارادہ زندگی نبھانا ہو، زندگی نبھانا ہو، یہ نہ ہو 1 2 سال 3 سال دیکھیں گے، جیسے ہمارا انٹرسٹ اور ہمارا شوق ختم ہو گیا اس کا معاملہ تمام کر دیں گے، ایسا نہیں۔ محسنین، تم عفت چاہتے ہو، زندگی جینا چاہتے ہو، غیر مسافین، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، صرف نفع حاصل کر کے چھوڑ دینا، یہ تمہاری بدنیتیاں نہ ہو۔ اور جب تم ان سے فائدہ اٹھا چکے تو ان کا مہر ان کو ادا کر دو، یعنی تم نے ان سے نکاح کر لیا، اب ان کے ساتھ زندگی جینا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ان کا مہر ادا کر دو۔ اور اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس میں بیٹھ کر آپس میں رضامندی سے اگر مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیا یا ایک دوسرے کو ہدیہ کر دیا یا اس میں سے کوئی چیز ساتھ میں مل کر کوئی شراکت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی چیز خرید لی، کوئی بھی کام کر لیا، اگر رضامندی سے آپس میں کر لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تم ایک جان ہو۔ اللہ نے کیا کہا، عجیب جملہ کہا، تراضیتم، تم دونوں آپس میں جس معاملے پہ راضی ہو جاؤ، اب تم ایک جان ہو نا، اس لیے تم اس میں رضامندی سے خرچ کر سکتے ہو، ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہو، اجازت۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کو، تمہاری پلاننگ کو، تمہاری سوچ کو جانتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے کہ تم نکاح کر کے اپنے دشمنی نکالنا چاہتے ہو یا تمہارے کسی رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ اس خاندان میں ظلم ہوا تو اس کی جو ہے بھڑاس نکالنا چاہتے ہو۔ علیما حکیمہ، اللہ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے معاملات کو بھی جانتا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے، یہاں نہیں پکڑے گا اور وہاں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر